السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برتری۔ اس موضوع پر جتنا بھی کہا جا چکا اور لکھا جا چکا وہ تو احاطہ تحریر اور تقریر سے باہر ہے۔ بہرحال ان خوش نصیبوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے جو مدحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے ہیں، بخاری شریف کی ایک روایت پیش خدمت ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7281، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کچھ فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جبکہ آپ سو رہے تھے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، آپ سوئے ہوئے ہیں؟ کسی فرشتے نے کہا، آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر آپس میں کہنے لگے، تمہارے ان ساتھی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مثال ہے، اس کو ان کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتوں نے کہا، وہ تو سو رہے ہیں، لہذا بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ ان میں سے بعض نے کہا، بے شک آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اور اس میں دعوت کا انتظام کیا، پھر لوگوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ جس نے اس بلانے والے کی بات مان لی وہ مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی وہ نہ مکان میں داخل ہوگا اور نہ ہی کھانا کھائے گا۔ یہ سن کر فرشتوں نے آپس میں کہا، اس مثال کی وضاحت کرو تاکہ یہ سمجھ لیں۔ بعض نے کہا، یہ تو سو رہے ہیں، وضاحت کرنے سے کیا فائدہ؟ دوسروں نے کہا، آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل تو بیدار ہے۔ پھر کہنے لگے، وہ مکان جنت ہے جسے اللہ تعالی جل شانہ نے بنایا اور اس میں مختلف نعمتیں رکھ کر دعوت کا انتظام کیا، اور اس جنت کی طرف بلانے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس نے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالی جل شانہ کی اطاعت کی، لہذا وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہاں کی نعمتیں حاصل کرے گا۔ اور جس نے محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ تعالی جل شانہ کی نافرمانی کی، لہذا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دو قسمیں بنا دی ہیں، نمبر 1 ماننے والے اور نمبر 2 نہ ماننے والے۔ علماء کرام نے اس کی تشریح یوں کی ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی نیند عام انسانوں کی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ عام انسان نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہوتے ہیں، جبکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نیند کی حالت میں بھی بالکل بے خبر نہیں ہوتے۔ ان کی نیند کا تعلق صرف آنکھوں سے ہوتا ہے۔ دل نیند کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی خوبیوں سے نوازا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے ہی ایسے ہیں کہ جیسا فرمایا کہ وہ تو سو بھی رہے ہوں تو ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ بالکل بھی بے خبر نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے جاگ رہے ہوں، صرف آنکھیں ان کی نیند کرتی ہیں اور آرام کرتی ہیں۔ سمجھانا اس میں یہ مقصود ہے
کہ اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دانا اور بینا ہیں، ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے خیر امت کو پہنچانے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو رحمت للعالمین کا لقب بھی عطا فرمایا ہے، اگر ہم ان کی کامل پیروی کریں گے تو پورے کامیاب ہوں گے، اور اگر ان کی پیروی میں کمی رہ گئی تو کامیابی میں کمی رہ جائے گی۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی پر رب تعالیٰ جل شانہ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے، جبکہ اپنی مرضی کی تابع داری کرنے پر، یعنی کچھ تابع داری کر لی، کچھ اپنی مرضی کر لی، تو اس پر رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے مدد کا وعدہ نہیں ہے، اگرچہ آخرت میں رب تعالیٰ جل شانہ اپنا فضل فرمائیں گے تو معاف فرما دیں گے، اور چاہیں گے تو نیکیوں کو اور برائیوں کو توڑ لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے سب کی حفاظت فرمائے۔ آخرت میں جس کا حساب شروع ہو گیا سمجھو وہ تو ہلاک ہو گیا۔ آج موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر نہ صرف ایمان لے کر آئیں بلکہ اس کے اوپر یقین کرتے ہوئے عمل پیرا بھی ہو جائیں، اور آخرت کی بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز ہوں اور اللہ رب العزت کی نعمتوں والے گھر میں پہنچ سکیں۔ آج اگر ہم نے ہمت نہیں کی اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو نہیں جگایا اور ان کو اس کی طرف متوجہ نہیں کیا تو ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ان کا نقصان ہو جائے، اور جو ہمارے پیارے ہیں اگر ان کو نقصان ہو تو یقیناً رنج ہمیں بھی پہنچے گا۔ آج موقع ہے کہ اپنے پیاروں کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کی طرف اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی پر تیار کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی یہ بھی داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچایا جائے، چاہے جس بھی انداز میں ہو، لیکن سنت کے مطابق ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ کامیابی کی سیڑھی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔